بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. معزز اور مؤقر لائق و فائق حضرات علماء کرام، معزز بزرگوں، میرے بھائیوں اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج کی اس مبارک رات میں اللہ کے اس بابرکت گھر میں اس رات گئے حصے میں ہم ایک عظیم الشان معجزے کے متعلق کچھ باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ معجزہ معراج کا معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ ان ہزاروں معجزات میں دو معجزے سب سے بڑے ہیں۔ ایک قرآن پاک کا معجزہ ہے اور ایک معراج کا واقعہ۔ معراج یہ بھی ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے گئے، ان میں یہ دو معجزے بڑے ہیں، عظیم الشان معجزے ہیں، اور ہر معجزہ اپنی جگہ بڑا ہے۔ معجزہ کہتے کسے ہیں اور اللہ تعالی معجزہ دیتے کسے ہیں، یہ کچھ وضاحت طلب بات ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی کو نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے حضرات انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان سب نے جب کبھی نبوت کا اعلان فرمایا
تو یہ دعویٰ ہوتا ہے، نبی کی طرف سے یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور جب کوئی دعویٰ پیش کیا جائے تو اس دعوے کی دلیل چاہیے، اس کا کوئی پروف ہو، اس کی کوئی حجت ہو، اس کی کوئی نشانی ہو جس کی بنیاد پر یقین کیا جائے کہ ہاں یہ سچے ہیں۔ ان کے دعوے کی صداقت پر انہیں ایک دلیل پیش کرنی ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایسے کم و بیش 1,24,000 حضرات انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے جب اپنی قوم کے سامنے یہ دعویٰ پیش کیا کہ میں نبی ہوں، تو پھر اس دعوے کی صداقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزہ عطا فرمایا، اور معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والی چیز کو۔ عاجز کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہوتی ہے جو خرق عادت کے طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرماتے ہیں، اپنے نبی کو عطا فرماتے ہیں، اپنے پیغمبر کو عطا فرماتے ہیں۔ خرق عادت کا مطلب ہے عادت کے خلاف کوئی چیز ہو جانا، عادت کے خلاف۔ مثال کے طور پر کوئی شخص آگ میں داخل ہو جائے تو وہ زندہ سلامت نہیں رہتا ہے، یہ ظاہری عادت ہے کہ جو آگ میں چلا جائے آگ اسے جلا دیتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص آگ میں چلا جائے اور آگ میں وہ نہ جلے، محفوظ رہے، صحیح سالم رہے، آگ اسے نہ جلائے، تو یہ عادت کے خلاف ایک چیز ہے۔ عادت کے خلاف جب اس طرح کی کوئی چیز اللہ کے مقبول اور منتخب بندے پیغمبر کی طرف سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور یہی چیز جب اللہ کے کسی نیک اور صالح بندے سے ظاہر ہو لیکن وہ نبی نہ ہو، وہ پیغمبر نہ ہو، وہ کوئی نیک اور صالح بندہ ہو، اس سے اگر اس طرح کی کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ جو کسی ولی سے، بزرگ سے، نیک اور صالح بندے سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے، اور عادت کے خلاف اس طرح کی جو چیز ظاہر ہوتی ہے اگر یہ اسباب کے تحت ہو، اس کے پیچھے ظاہری اسباب ہوں، تو یہ عادت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ پانی باہر کہیں رکھ دیں، کسی آنگن میں، کمرے میں، گھر میں، الماری میں، کہیں بھی آپ پانی کا گلاس رکھ دیں جس میں پانی بھرا ہوا ہو، اور اگر وہ اچانک برف بن جائے، موسم بھی ایسا نہ ہو کہ جس میں برف بنے، ظاہر میں کوئی چیز نہیں ہے لیکن پانی برف بن گیا، تو یہ سبب کے خلاف ہوا ہے، سبب کے بغیر ہوا، اس کے پیچھے کوئی ظاہری سبب نہیں ہے۔ لیکن اگر وہی پانی آپ فریزر کے اندر رکھتے ہیں تو فریزر میں اگر پانی ٹھنڈا ہو کر آئس بن جائے، برف بن جائے، یہ کوئی کرامت نہیں ہے، یہ کوئی کرامت نہیں ہے، اس لیے کہ فریزر کا کام ہے ٹھنڈا کرنا، برف بنانا۔ وہ اگر برف بناتا ہے تو ٹھیک، ظاہری سبب ہے، لیکن جہاں ظاہری سبب ہی نہ ہو اور وہاں آپ پانی گلاس میں بھر کے رکھ دیں، وہاں پانی برف بن جائے، تو یہ کرامت ہے جب نیک بندے سے ظاہر ہو۔
نبی سے ظاہر ہو تو اس طرح عادت کے خلاف جو چیز ہوتی ہے وہ معجزہ ہے۔ مثال کے طور پر ہوا میں اڑنا، اگر کوئی شخص ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر ہواؤں میں اڑتا ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھ کر ہواؤں میں پرواز کرتا ہے، تو یہ کوئی کرامت نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہری سبب ہے کہ یہ آدمی ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہوا ہے، یہ آدمی ہوائی جہاز میں سوار ہے اور ہوائی جہاز اسے لے کر اڑ رہا ہے، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی کرامت نہیں، اس لیے کہ ظاہری سبب تو ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ ہیلی کاپٹر بھی نہیں ہے، ہوائی جہاز پر بھی سوار نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے وہ ہواؤں میں پرواز کرتا ہے، ہواؤں میں اڑ کر جاتا ہے، تو یہ اس کی کرامت ہے اگر وہ نبی نہیں ہے، اور اگر نبی ہے تو یہ اس کا معجزہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار ہوتے اور تخت سلیمانی جب ہواؤں میں پرواز کرے اور ہوائیں اسے لے کر اڑے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، ایک مہینے کا سفر وہ صبح سے ظہر تک طے کر لیں، پھر ظہر سے شام تک کا ایک مہینے کا سفر طے کر لیں، تو یہ تخت سلیمانی ایک معجزہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اس لیے کہ اس زمانے میں ہوائی جہاز کا، ہیلی کاپٹر کا، کسی ایسی سواری کا تصور بھی نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ تخت پر سوار ہوتے اور تخت انہیں لے کر اڑتا، یہ معجزہ ہے۔ اور اس طرح کے معجزے جب حضرات انبیاء علیہم السلام سے خارق عادت چیزیں ظاہر ہوتی ہیں تو یہ معجزہ کہلاتی ہیں، اور جب یہ چیزیں کسی ولی سے ظاہر ہوتی ہیں تو کرامت کہلاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ کہ وہ آگ میں داخل ہوئے، آگ دہک رہی ہے اور ایسی دہک رہی ہے کہ آگ کے اوپر کوئی پرندہ اڑ کر چلا جائے ہواؤں میں تو اس آگ کی تپش اتنی زیادہ ہے، آگ کے شعلوں سے اٹھنے والی حرارت اور گرمی ایسی ہے کہ وہ پرندہ جو اتنی اونچائی پر اڑ رہا ہو وہاں سے بھی وہ آگ کی حرارت سے جل بھن کر نیچے گر جائے، ایسی حرارت، ایسی گرمی، ایسی آگ۔ اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 دن رہیں، 13 دن رہیں، 40 دن رہیں اور اطمینان سے رہے، آگ انہیں نہ جلائے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ آگ برد و سلام بن گئی، ٹھنڈی بن گئی، سلامتی کا ذریعہ بن گئی۔ تو اس آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زندہ سلامت باہر نکل آنا یہ معجزہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ اس امت کے وہ بزرگ ترین شخص ہیں، وہ نیک اور صالح ولی آدمی ہے جو تابعی ہیں، یمن کے رہنے والے ہیں۔ ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، یمن میں نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے، اسود عنسی نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام ہے، اس اسود عنسی نے حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو بلایا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بڑے ولی ہیں، بزرگ ہیں، پکے سچے مسلمان ہیں، اور ایک بہت بڑا طبقہ ان کی پیروی کرتا ہے، اگر یہ میری نبوت کا اقرار کر لیں تو ایک بہت بڑا طبقہ مجھے مان لے گا، اگر یہ میری نبوت کا انکار کر دے تو ان کی وجہ سے ایک بڑا لفڑا کھڑا ہو جائے گا۔
اسود عنسی کو اس کا اندازہ ہوا، اس نے حضرت ابو مسلم خولانی کو اپنے یہاں بلایا۔ یہ سردار تھا، با اثر سردار، طاقت اور شوکت کا مالک اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا تھا۔ اس نے حضرت ابو مسلم خولانی کو اپنے یہاں بلایا، ان سے پوچھا میری نبوت کا اقرار کرتے ہو؟ کہا نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جس سانچے سے اللہ نبوت بناتے تھے، اللہ نے آپ کو نبی بنانے کے بعد میں آخری پیغمبر حضرت خاتم النبیین محمد عربی مکی مدنی صلوات ربی وسلامہ علیہ، آپ کو نبی بنانے کے بعد میں اس نبوت کے سانچے کو توڑ دیا کہ اب اس سانچے سے کسی کو نبی بنانا ہے ہی نہیں، نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ جب حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو اسود عنسی اسے کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے کہا اگر میری نبوت کا اقرار نہیں کرو گے تو اپنی جان کو خطرے میں ڈالو اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے اپنے چیلوں کو حکم دیا کہ آگ جلائی جائے، آگ بھڑکائی گئی، حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابو مسلم آگ میں پہنچ گئے، اتنی دیر، اتنے گھنٹے، اتنے دن آگ میں رہے کہ اسود عنسی کو یقین ہو گیا کہ اب اس آگ کی حرارت میں ابو مسلم جل چکے ہوں گے، ان کی چمڑیاں راکھ ہو چکی ہوں گی، ان کا گوشت اور چربی پگھل چکا ہوگا، ان کی ہڈیاں کوئلہ بن چکی ہوں گی، اب ان کا وجود ختم ہو چکا ہوگا۔ جب دیکھا کہ آگ ٹھنڈی ہوئی، حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ زندہ صحیح سالم موجود، دھکا نہیں لگا۔ اسود عنسی کو بڑا تعجب ہوا۔ اسود عنسی کے جو چیلے کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ اس نے رائے دی اسود عنسی کو، ان چیلوں نے، اس کے ٹولے نے اور اس کی جماعت کے لوگوں نے اس سے کہا کہ انہیں یہاں سے باہر کر دو، مار تو نہیں سکے، آگ میں جا کر زندہ آ گئے تو اب یہ مریں گے کہاں، اس لیے انہیں مار تو نہیں سکیں گے اور ان کو مارنے کی ہمارے اندر طاقت کہاں، اس لیے انہیں یہاں رہنے بھی نہ دو۔ اگر یہ یہاں رہیں گے تو ہماری یہ چمکتی دمکتی دکان بند ہو جائے گی، ہماری نبوت کی یہ دکان جو ہم نے ابھی چلائی ہے یہ ختم ہو جائے گی، لوگ ان کی بات مانیں گے اور ہماری بات نہ مانیں گے، اس لیے اپنی طاقت کو استعمال کر کے ان کو یمن سے باہر بھگاؤ تاکہ یہ ہم سے دور ہو جائے اور لوگ ان کے باتوں میں نہ آ سکیں۔ اسود عنسی نے انہیں ملک بدر کر دیا، وہ یمن سے نکلے۔ یمن سے جب باہر نکل رہے تھے تو سوچ رہے تھے کدھر کا رخ کروں، کدھر جائیں۔ اب آقا مدنی کے سوا کون سی بارگاہ ہے، مدینہ منورہ کے علاوہ کون سا شہر ہے، آستانہ نبوت میں حاضری کے علاوہ کون سی جگہ ہے جہاں جا سکیں۔ اس سے بڑا ماوا اور ملجا، اس سے بڑی بہترین پناہ گاہ کہاں مل سکتی ہے، اس سے محفوظ اور مامون جگہ دنیا میں کون سی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ شہر کون سا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اونٹ کو سیدھے مدینے کے راستے پر ڈال دیا، اپنے اونٹنی کو مدینے کے رخ پر ڈال دیا اور سفر کرتے کرتے مدینہ منورہ پہنچے۔
مسجد نبوی کے باہر تشریف لے گئے، دروازے کے پاس کنارے ایک طرف اونٹنی باندھ دی، مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، ستونوں کے آڑ میں، ستونوں کے درمیان میں جگہ تلاش کر کے نماز میں مشغول ہو گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لائے، دیکھا کہ اس وقت مسجد نبوی میں ایک نووارد نیا آدمی مسافر نماز پڑھ رہا، قریب میں تشریف لائے، بیٹھ گئے، ان کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نے سلام پھیرا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہاں سے تشریف لائے ہو؟ انہوں نے فرمایا یمن سے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابھی تازہ ابو مسلم خولانی کا واقعہ سنا تھا کہ یمن میں اسود عنسی نے اللہ کے ایک نیک بندے کو آگ میں ڈال دیا تھا اور وہ زندہ سلامت باہر نکل آئے تھے۔ یہ واقعہ پورے عالم اسلام میں مشہور ہو گیا تھا، مدینہ منورہ میں اس کی خبریں گشت کر رہی تھی، حضرات صحابہ نے یہ واقعہ سن رکھا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ واقعہ بھی تازہ سنا تھا اور انتظار میں تھے کہ کوئی یمن سے آئے اور اس سے تصدیق ہو جائے اور واقعے کی تفصیل معلوم کی جائے۔ جب انہوں نے فرمایا کہ میں یمن سے آیا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مچل گئے، فرمایا اچھا یمن سے آئے ہو؟ یمن میں ہمارے ایک نیک اور صالح بھائی کو اللہ کے دشمن اسود عنسی نے آگ میں ڈال دیا تھا اور وہ زندہ سلامت باہر نکل آئے تھے، کیا آپ اس واقعے کو جانتے ہیں؟ وہ تو خلوص کا پیکر تھے، خلوص کا پہاڑ تھے، ان کا مزاج تھا کہ وہ چھپتے تھے، جیسے ہمارا مزاج ہے کہ ہم چھپتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم چھپیں، اشتہارات میں چھپیں، نوٹس بورڈ میں چھپیں اور آج کل تو سوشل میڈیا میں چھپ کر آئیں۔ یہ ہمارا مزاج، یہ ہماری خواہش ہے کہ ہمارا نام چھپے اور وائرل ہو جائے، اور وہ چھپتے تھے، خلوص کے پہاڑ تھے، اپنے آپ کو چھپاتے تھے، جیسے ہم اپنے آپ کو چھپاتے ہیں وہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا، اپنے اصلی نام کا سہارا لیا۔ ان کا اصلی نام عبداللہ ابن ثوب تھا اور ابو مسلم کے نام سے مشہور تھے، ابو مسلم کے نام سے واقعہ مشہور ہوا تھا۔ عبداللہ ابن ثوب کا نام بہت کم لوگ جانتے تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے چھپنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، اپنے اس کارنامے پر، اپنی اس شہرت پر، اپنی اس ناموری پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، اور انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں وہ عبداللہ ابن ثوب کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا، وہ عبداللہ ابن ثوب تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان ہی کچھ اور تھی، وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہو تو حضرت عمر نبی ہوتے، جن کی شان یہ ہے کہ جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام آسمان سے تشریف لائے اور آسمان کی یہ خبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، استبشر اہل السماء باسلام عمر، کہ آسمان والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام پر خوشیاں منا رہے ہیں، جن کے اسلام پر آسمان کے فرشتے خوشیاں منائیں۔ جو کسی گلی سے گزرے تو شیطان گلی سے اپنا راستہ بدل دے، جس جگہ عمر ہو وہاں شیطان کو رکنے کی مجال نہ ہو،
جس گلی میں عمر پہنچ جائیں شیطان کو اس گلی سے گزرنے کی ہمت نہ ہو. وہ عمر رضی اللہ عنہ فراست ایمانی سے لیس، وہ ان سے کیسے چھپ سکتے تھے؟ حضرت ابو مسلم خولانی اپنے آپ کو ان سے کیسے چھپا سکتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سچ سچ بتاؤ، ابو مسلم آپ ہی ہیں نا؟ انہوں نے فرمایا ہاں عمر، میں کیسے چھپ سکتا ہوں، میں کیسے آپ سے بچ سکتا ہوں؟ آپ کی فراست ایمانی کے آگے میری کوئی تدبیر نہیں چل سکتی. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان والے کی سمجھ بوجھ سے، ایمان والے کی فراست سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور یہاں تو مومنین کے سردار ہیں، مومنین کے امیر ہیں، اور ایسے شاندار مناقب اور فضائل والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان سے وہ کیسے چھپ سکتے تھے؟ جب اقرار فرما لیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے، ان کو اپنے سینے سے لگایا، ان کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا، ان کا ہاتھ پکڑ کے سیدھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین کے پاس تشریف لے گئے. اور ایک طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے، درمیان میں حضرت ابو مسلم خولانی تشریف فرما ہے، ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں ایسے شخص سے ملاقات کی سعادت بخشی جس کے ذریعے سے اللہ نے وہ کرامت دکھلائی جو کرامت معجزے کی شکل میں نبیوں سے ظاہر ہو رہی. اللہ نے نبیوں کو جو چیز عطا فرمائی تھی وہ چیز اللہ نے میرے حبیب کی امت کو عطا فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر آگ سے زندہ صحیح سالم باہر تشریف لاتے ہیں تو یہ ان کا معجزہ ہے. اللہ نے ایسی کرامت اس امت کے ایک فرد، ایک تابعی حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ سے ظاہر کروا دی. وہ معجزہ ہے، یہ کرامت ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، اور خرق عادت کے طور پر یہ جو چیزیں دی گئیں حضرات انبیاء علیہ السلام کو، یہ ان کے نبوت کی دلیل ہوتی تھی، جس کا معنی ہوتا عاجز کر دینا، کہ جو شخص اسے دیکھ لے ایسی چیز کے لانے سے انسان عاجز ہو جائے، ایسی چیز انسان نہ بنا سکے. اور ایک تو یہ عاجز کر دینا، دوسرا یہ کہ وہ ایمان لائے بغیر اس کے سامنے کوئی چارہ کار نہ ہو، ایسی دلیل ان کو پیش کر دی جائے کہ اب اس کے بعد ان کے سامنے انکار کی کوئی گنجائش نہ رہے، سوائے اس کے کہ اس کے اندر ضد ہو، ہٹ دھرمی ہو، عناد ہو، دشمنی ہو، سختی ہو. ایسی چیز اگر ہے تو تبھی وہ انکار کرے گا، ورنہ اس معجزے کے ظاہر ہونے کے بعد میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. اور جب معجزہ ظاہر ہو جائے، خاص طور پر جب قوم کے لوگ معجزے کا مطالبہ کریں کسی نبی سے، اور پیغمبر ان کے مطالبے کے بعد میں ان کو ان کا معجزہ ظاہر کرا دیں، اور وہ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزہ دیکھ لیں، پھر ایمان نہ لائیں، تو اس قوم کے حق میں فوراً عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ معجزے کی شان ہوتی ہے. حضرت صالح علیہ السلام بت پرست قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے.
وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ سمود بت پرست قوم تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے، مبعوث ہوئے اور اس قوم کے سامنے نبوت کا اعلان کیا، انہیں سمجھاتے رہے، انہیں یاد دلاتے رہے اللہ تعالیٰ کے عہد کو، عہد الستو کو۔ لیکن جب قوم کے لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور ان کے ماننے کی کوئی اب امید ہی باقی نہیں رہی اور لوگ ستانے پر تل گئے کہ ان سے ایسا مطالبہ کریں کہ یہ مجبور ہو جائیں آئندہ یہ ہمارے بتوں کے خلاف کوئی لفظ نہ کہیں اور الہ واحد کی طرف دعوت نہ دیں، یہ توحید کی بات زبان پر نہ لائیں، ایسا ان سے مطالبہ کر لیا جائے۔ چنانچہ جب حضرت صالح علیہ السلام ان کے سامنے پہنچے، انہیں توحید کی دعوت دی، شرک سے منع کیا، تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ صالح ہم آپ کی بات کو مانیں گے ایک شرط پر کہ ہم آپ سے جو چیز مانگیں آپ وہ چیز ہمیں دکھا دیں، اگر ہمارا مطالبہ پورا کر دیں تو ہم آپ کو نبی ماننے کو تیار ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اچھا آپ نبی ماننے کے لیے تیار ہیں، میں آپ کو دکھا دوں؟ تو کہا ہاں بالکل مان لیں گے، انکار نہیں کرو گے؟ کہا نہیں انکار کریں گے۔ سوچ سمجھ کر کہو؟ کہا بالکل وعدہ کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا مانگو، کیا ماننا چاہتے ہیں، مطالبہ کرو۔ انہوں نے کہا سامنے پہاڑ ہے قاتبہ، اس پہاڑ کا نام، اس پہاڑ کی چٹان سے ایک 9 مہینے کی گابھن اونٹنی نکال کر دکھا دو۔ اگر اونٹنی نکل آئے، اونٹنی سے اونٹنی پیدا ہوتی ہے لیکن چٹان کے اندر سے اونٹنی نکل آنا، پتھر کے اندر سے اونٹنی کا پیدا ہو جانا، یہ تو عادت کے بالکل خلاف ایک چیز۔ اور انہوں نے ایسے ہی مطالبہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جس معراج کے واقعے کے سننے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، اس معراج کا جو تحفہ نماز کی شکل میں میرے آقا نے ہمیں عطا فرمایا، اس تحفے کے کرشمے دیکھیں کہ وقت کے پیغمبر اور نبی صرف 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتے ہیں اللہ میری قوم کا مطالبہ پورا فرما دے، اور وہ جو مانگ رہے ہیں وہ انہیں دکھا دے۔ ادھر حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد اٹھے ہوئے ہاتھ ابھی نیچے بھی نہیں آئے کہ سامنے جو پہاڑ تھا، اس پہاڑ میں جو چٹان تھا، اس چٹان میں حرکت ہوئی، وہ چٹان ہلنے لگی، وہ پتھر حرکت کرنے لگا، اور اس کے اندر سے 9 مہینے کی گابھن اونٹنی صحیح سالم بالکل سامنے نظر آنے لگی، اور تھوڑی دیر میں بچہ بھی ہو گیا۔ گابھن اونٹنی باہر آئی تھی اور پھر اس کے ساتھ میں فوراً اس سے بچہ بھی ہو گیا، اونٹنی نے بچہ بھی جنم دے دیا۔ لوگوں کو تعجب ہوا، لوگوں نے جو مطالبہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب ان کے سامنے نبی کو ماننے کے علاوہ، ان پر ایمان لانے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا، لیکن قوم کے لوگ بڑے بدبخت تھے، بڑے بدبخت تھے، ماننے کو تیار نہیں ہو گئے۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارا دستور یہ ہے کہ معجزہ سامنے آ جائے اور ان کا مطالبہ پورا کر دیا جائے، پھر نہ مانے تو عذاب فوراً آ جاتا ہے۔ قوم سمود کو
جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ اونٹنی پیدا ہو چکی ہے، جب وہ راستے میں چل کے جاتی ہے تو اتنی بڑی اونٹنی کہ راستے میں جاتے ہوئے دوسرے جانور بدک کر بھاگتے، جب وہ پانی پینے کے لیے جاتی تو پنگھٹ پر سارا پانی پی لیتی، کنویں میں جاتی اپنا منہ ڈال کر پانی پیتی تو سارے کنویں کا پانی ختم ہو جاتا اور ان کے جانوروں کو پانی نہ ملتا۔ حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے شکایت کی تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ایک دن ہماری اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے، اور یاد رکھو تمہارے ایک دن کا نقصان نہیں ہوگا، تمہارے جانوروں کو پانی پینے سے ایک دن نقصان نہیں ہوگا، بلکہ جس دن ہماری اونٹنی پانی پیے گی اس دن تم سب کے گھروں میں دودھ سپلائی کر لیا جائے گا، اور جب دودھ سپلائی ہوگا تو وہ دودھ اس اونٹنی کا ہوگا اور پوری بستی میں یہ اونٹ بھیجا جائے گا، لوگ آتے دودھ نکالتے اپنے سارے برتن بھر لیتے، پوری بستی والوں کے گھروں کے برتن بھر جاتے، اونٹنی کا دودھ ختم نہیں ہوتا۔ کلو شرب محتوی، باری باری پانی پیے، جس دن ہماری اونٹنی کی باری ہوگی اس دن سب کو دودھ دیا جائے گا۔ بڑے آرام اور راحت کے ساتھ میں لوگ زندگی گزار سکتے، لیکن نافرمان قوم تھی، انہوں نے کہا حضرت صالح تو اس اونٹنی کے ذریعے سے اپنی نبوت کا سکہ بٹھانا چاہتے، ایسا کرو کہ اونٹنی ہی کو کاٹ کے ختم کر دو، قتل کر دو، تاکہ صالح کی دعوت ہی نہ رہے، نبوت کا دعویٰ ہی باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ انبعث اشقاہا، ان میں جو سب سے شقی آدمی تھا وہ کھڑا ہوا اور اس کو یہ آفر کیا گیا، قوم کی جو بڑے خوبصورت لڑکیاں تھیں انہوں نے آفر کیا کہ اگر یہ اونٹنی کو کوئی ذبح کر دے، قتل کر دے تو ہم اس کے نکاح میں آنے کو تیار ہیں اور ہم اسے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار ہیں۔ شقی آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اونٹنی کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا۔ جب اونٹنی ذبح ہو گئی اب تو اللہ کے عذاب کا آنا یقینی تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا 3 دن انتظار کرو، تمتعوا فی دارکم 3 ایام، اپنے گھروں میں 3 دن انتظار کرو۔ چنانچہ فرمایا 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، پہلے دن تمہارے چہرے سب کے سب بالکل زرد پڑ جائیں گے، پیلے ہو جائیں گے، دوسرے دن بالکل لال پڑ جائیں گے، تیسرے دن کالے پڑ جائیں گے، چوتھے دن ہوتے ہوتے عذاب آ جائے گا۔ ساری علامتیں بتلا دی۔ صبح اٹھے دیکھا پوری قوم کے چہرے بالکل پیلے پڑ چکے ہیں، سب کے چہرے بالکل پیلے پڑے ہوئے۔ دوسرے دن پھر انہوں نے دیکھا کہ سب کے چہرے بالکل سرخ لال ہو چکے ہیں۔ تیسرے دن سب کے چہرے بالکل سیاہ اور کالے پڑ چکے ہیں۔ اب تو یہ قوم کم از کم کلمہ پڑھ لیتی، نہیں، بدبخت قوم، اس کے باوجود ایمان قبول کرنے کو تیار نہیں۔ چوتھے دن صبح ہوتے ہوتے ایک چیخ آئی، ایک چنگھاڑ، بڑی ہولناک آواز، اور اس آواز کے ساتھ میں زمین حرکت کرنے لگی، زلزلہ برپا ہو گیا اور پوری کی پوری قوم کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ایک بھی آدمی نہیں بچا، صرف ایک آدمی حرم شریف میں تھا، وہاں وہ بچ گیا، لیکن جیسے ہی وہ حرم شریف سے باہر نکلا ایک پتھر آسمان سے آیا، وہیں وہ مر گیا۔ ابو رغال اس کا نام تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہاں اس جگہ وہ مرا اور اس کی لاش یہاں دفنائی گئی، اور اس کی لاش کے ساتھ میں سونے کی چھڑی بھی دفنائی گئی تھی۔ جب کھود کے دیکھا گیا تو سونے کی چھڑی نکل آئی۔ ابو رغال آخری فرد تھا سمود کا، وہ بھی ہلاک کر دیا گیا۔ پچھلے دور میں جب اللہ کا عذاب آتا تھا تو اس طرح پوری کی پوری قوم کو تباہی کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا،
لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ آپ نے دعا فرمائی اس امت کے حق میں کہ اے اللہ اس امت کو عذاب مستعصل سے ہلاک نہ فرما، ایک ساتھ آ جانے والے عذاب سے یہ امت ہلاک نہ ہو جائے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی کہ اس امت پر ایک ساتھ عذاب نہیں آئے گا جس سے اس کی جڑیں اکھڑ جائے اور پوری کی پوری امت اول سے آخر تک تباہ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حق پر قائم رہنے والے باقی رہیں گے اور قیامت تک حضرت مہدی علیہ الرضوان کے تشریف لانے تک ایسا طائفہ منصورہ ضرور باقی رہے گا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان، آپ کی رحمت ہے اور آپ کے صدقے ہیں جس کی وجہ سے یہ امت باقی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے، یہ معجزے ایسے ہیں کہ ان معجزات کا مقابلہ ان پیغمبروں سے اگر کیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ ان پیغمبروں کے معجزات وقتی طور پر تھے، ختم ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے دیے گئے تعداد کے لحاظ سے بھی اتنے زیادہ ہیں، تعداد کے لحاظ سے بھی، جیسے علماء نصارہ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات گنوائے تو ان کے حمل سے لے کر، یعنی جس وقت وہ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں تھے اس وقت سے لے کر، پھر اس کے بعد ولادت سے لے کر آسمان پر اٹھائے جانے تک صرف 27 معجزے ان کے علماء نصارہ کی یہاں بیان کیے جاتے ہیں، لیکن سند محفوظ نہیں ہے، سند محفوظ نہیں ہے۔ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ ایسے ہیں کہ امام بیہقی فرماتے 1000 معجزے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، اور امام نووی فرماتے 1200 معجزے دیے گئے، علماء جمہور فرماتے 3000 معجزے دیے گئے، اور اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ کا ہر فعل معجزہ، آپ کا ہر قول معجزہ ہے، آپ کی ہر حرکت معجزہ ہے، آپ کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ معجزہ ہے۔ اور ان معجزات میں ایک عظیم الشان معجزہ معراج کا ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، سورہ نجم کی آیتوں میں فرمایا، اور مشہور و معروف صحیح احادیث میں اس پورے واقعے کی تفصیل موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے واقعات سے جو سرفراز کیا گیا، اور شب معراج میں آپ کو جو کچھ دکھایا گیا، اس کا ایک ایک واقعہ معجزہ ہے، ایک ایک لمحہ معجزہ ہے، اور ایک ایک قدم معجزہ ہے، اور آپ کا ایک ایک قدم بھی ایسا معجزہ ہے کہ اسے بیان کرتے کرتے گھنٹوں چاہیے۔ میں اس موقع پر معجزہ معراج کے پورے واقعات کی تفصیل تو بیان کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ آپ نے بارہا بیانات میں اور جمعے کے خطبات میں واقعہ معراج کی تفصیل سنی ہوگی، قرآن پاک کی تفسیر کے موقع پر آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا۔ میں اس واقعے کا لب لباب، خلاصہ اور نچوڑ اور اس واقعے سے ملنے والی نصیحتیں مختصراً میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، کن حالات میں پیش آیا، اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ذہن میں رکھیں۔ اس وقت ہم اس ملک میں جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں شب معراج کے اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور میں اسی کو فوکس کر رہا ہوں اس وقت۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ میں آسانی ہوتی ہے،
بے شک تنگی کے ساتھ میں آسانی ہوتی ہی ہے. یہاں جس اسلوب میں اللہ تعالیٰ نے دو بار فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دو بار فرمایا، اور پھر العسر کو معرفہ کے ساتھ میں ذکر فرمایا، یسرن نکرہ کے ساتھ میں ذکر فرمایا. تو اس میں جو یسر ملے گا وہ متعدد ہوں گے، اور جو تنگی ہوگی وہ ایک ہوگی، پریشانی ایک ہوگی، اور ایک پریشانی کے بعد میں مختلف راستے کھلیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے. اس وقت ہم جن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں یہ کوئی نئی پریشانی نہیں ہے. اگر ہماری توحید کے بیان پر، توحید کے جملوں کو سننا تاب نہ لا سکیں، گوارا نہ کر سکیں، اور بھرے مجمع سے اٹھ کر جانے لگے، تو سورہ صاد کی آیتیں پڑھیے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ. سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے جب کبھی توحید کو بیان کیا جاتا ہے، آپ سمجھتے ہوں گے کہ اس ملک میں توحید کی بات کتنی ناگوار گزر رہی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عُجَابٌ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ. اور اس سے پہلے فرمایا اجعل الآلهة إله واحدا ان هذا لشيء عجاب. کیا انہوں نے سارے معبودوں کو ایک بنا دیا؟ یہ الہ واحد کی دعوت دیتے ہیں. ان هذا لشيء عجاب، یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے. وانطلق الملأ منهم، لوگ اٹھ کر جانے لگے. بالکل بہو وہی نقشہ. آپ قرآن پاک کھول کر دیکھیں، سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں، جو حالات بھی دنیا میں پیش آتے ہیں اس کی نظیر سیرت طیبہ سے آپ کو مل جائے گی. اسی کے ملتے جلتے آیتیں آپ کو قرآن پاک کی تفسیروں میں مل جائیں گی، جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حالات کوئی نئے حالات نہیں ہیں. اور جب کبھی ایسے حالات آئے، اندازہ لگائیے سیرت مبارکہ کے ان واقعات کا جب حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین شعب ابی طالب میں بند ہیں اور ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا، جس سے ہمارے بائیکاٹ کی پورے ملک میں کوششیں ہو رہی ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے. جب سرکار کے ساتھ میں یہ معاملہ پیش آیا کہ ان کے خاندان سے کوئی بات چیت نہ کرے، ان کے ملنے جلنے والوں سے کوئی خرید و فروخت نہ کرے، ان سے کوئی لڑکی نہ لے، ان کو کوئی لڑکی نہ دے، ان کو کوئی چیز نہ بیچے، ان سے کوئی چیز نہ خریدے، ان کو کھانے پینے سے ایسا مجبور کر دیا جائے کہ یہ بھوکے رہیں. چنانچہ 3 سال تک یہ شعب ابی طالب میں یہ پہاڑ کی گھاٹی میں بند ہو کر رہ گئے. پورے عرب، پورے مکے کا بائیکاٹ کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ. اور بھوک سے بچے تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں. ان معصوموں کے، ان بھوکے معصوموں کے بلکنے کی آواز اس شعب ابی طالب اور اس گھاٹی کے باہر مکے والوں کے کانوں میں جا رہی ہے. وہ سن رہے ہیں، لیکن ان کے دل ایسے سخت ہو چکے ہیں کہ پتھر جیسے پگھلتا نہیں ہے. بالکل اسی طرح ان کے دل بھی پگھلنے کو تیار نہیں. ایک صحابی فرماتے ہیں رات کے وقت میں قضاء حاجت کے لیے گیا، پیشاب کے لیے گیا، کنارے اندھیرے میں پیشاب سے فارغ ہوا. کئے دن کا بھوکا تھا، کھانے کو پتے کھا کر چباتے تھے، پتے چبا کر کھا لیا کرتے تھے، اور اس سے بھوک کہاں مٹتی، وہ حالت تھی. اور جب پیشاب سے فارغ ہوا تو میں نے میرا ہاتھ زمین پر پڑی ہوئی کسی چیز پر چلا گیا. میں نے محسوس کیا کہ کچھ ہے،
نرم نرم سی چیز، میں نے اسے اٹھایا، اسے دھویا اور چبا کر کھایا، وہ چمڑا تھا، کسی جانور کا چمڑا تھا، اسے دھو کر چبا کر کھانا پڑا۔ یہ حالت شعب ابی طالب میں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور صحابہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بائیکاٹ کر دیا گیا۔ 3 سال اس حال میں گزرے، اہل ایمان پر مکہ معظمہ میں 3 سال اس حال میں گزرے۔ اور پھر یہ طائف کا مظلوم آخری پیغمبر، تاجدار مدینہ، جن کے سر پر نبوت کا تاج سجایا گیا ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ جب طائف میں پہنچے تو طائف کے لوگوں نے ان کے ساتھ جو ظلم کا معاملہ کیا وہ تو سب جانتے۔ اور جب طائف سے مظلوم واپس ہوئے، دل برداشت تھا۔ ان سارے حالات کے بعد میں اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کائنات کو مسخر کرنا شروع کیا۔ یہ تسخیر کائنات سب سے پہلے فرشتوں کو مسخر فرمایا۔ جب طائف سے مظلومیت کی حالت میں باہر تشریف لا رہے تھے، طائف سے باہر، تو پہاڑوں کے فرشتے آ گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ لائے۔ فرمایا جبرائیل امین نے کہ اے اللہ کے محبوب، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، پہاڑوں کا سارا حکم یہی دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو ملانا، دور کرنا، ہٹانا، بڑھانا، گھٹانا، یہ سب ان کا کام ہے۔ آپ ان کو صرف اشارہ کریں، زبان بھی کھولنے کی ضرورت نہیں، صرف اشارہ ابرو، آپ اپنے پلکوں سے اشارہ کر دیں، آپ اپنی انگلی سے اشارہ کر دیں۔ جن ظالموں نے آپ کے جسم اطہر کو لہو لہان کر دیا اور آپ کے جسم مبارک سے اتنا خون بہا ہے پتھر کھاتے کھاتے کہ خون بہ بہ کر جوتیوں میں جمع ہو گیا، نماز کا وقت آتا ہے، وضو کرنا چاہتے ہیں اور جب اپنے پیروں سے جوتیاں نکالتے ہیں تو جوتیوں میں خون ایسا جمع ہوا ہے کہ جوتیاں نکالنا مشکل ہو گیا۔ جس میں اثر سے کتنا خون بہا ہوگا، جنہوں نے آپ کے مبارک جسم کو لہان کر دیا، اس بستی والوں کے خلاف میں آپ صرف اشارہ کریں۔ یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان وادی طائف میں رہتے ہیں، اس پہاڑ کو ادھر کر دیں گے، اس پہاڑ کو ادھر کر دیں گے، دونوں کے بیچ میں انہیں کچل کر رکھ دیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے اگر آج یہ لوگ ایمان نہیں قبول کریں گے، ان کی اولاد میں سے کوئی نہ کوئی ایمان قبول کرے گا۔ قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ بنو ثقیف وہاں آباد تھا، حجاج بن یوسف اسی قبیلے کا تھا، اور حجاج بن یوسف کا بھتیجا محمد بن قاسم تاریخ کا سب سے کم سن سپہ سالار 17 سالہ نوجوان، جب سندھ کی سرزمین سے ایک لڑکی دوشیزہ پاک دامن خاتون کی عزت پر حملے ہو رہے تھے، اس نے حجاز مقدس کو لکھ کر بھیجا کہ یہاں ہم دوشیزاؤں کی عزت محفوظ نہیں، اس لیے تشریف لائے۔ تو حجاز سے محمد بن قاسم تشریف لائے، ایک پاک دامن دوشیزہ کے سر پر پاک دامنی عفت اور عصمت کی چادر اڑانے کے لیے، اور انہیں عفت اور پاک دامنی کی اوڑھنی اڑھانے کے لیے حجاز سے تشریف لائے محمد بن قاسم، اور ان کی تشریف آوری کے نتیجے میں اللہ نے اس پوری سرزمین ہند کو، ہندوستان کے اس پورے علاقے کو ایمان کے نور سے منور فرما دیا۔ وہ بنو ثقیف کا نوجوان جنہیں اگر کچل دیا جاتا تو وہ کچلے جاتے، لیکن میرے آقا کی دور رس نگاہوں نے تاڑ لیا کہ ان کے ذریعے سے ہندوستان میں اسلام کی روشنی، اسلام کی کرن پہنچے گی۔ وہ بنو ثقیف کا نوجوان، طائف کا رہنے والا، ان کی برکتوں سے پورے علاقے میں اسلام پہنچا، ہم مسلمان ہیں، یہ ان کی برکتیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی دشوار گزار مراحل سے گزارا گیا، پھر اس کے بعد اللہ نے مسخر فرمایا ملک الجبال کو۔ اب آگے تسخیر کرایا جا رہا ہے، حضرت جبرائیل اور میکائیل آسمان کے 2 وزیر ہیں، جیسے زمین میں 2 وزیر میرے آقا کے حضرت ابو بکر، حضرت عمر
رضی اللہ عنہما. اسی طرح آسمان کے 2 وزیر ہیں، ان دونوں وزیروں کو براق کے ساتھ میں بھیجا گیا اور ارض مقدس سے، سرزمین حرم مکی سے آپ کو لے جایا گیا اور فلسطین میں بیت المقدس مسجد اقصی پہنچایا گیا. مسجد اقصی میں آپ نے امامت فرمائی. سارے انبیاء کرام علیہم السلام کی اور سارے ملائکہ کی، حوران و غلمان کی، اتنے حضرات تشریف لائے تھے کہ مسجد اقصی بھر گئی. مسجد اقصی، اس کا صحن، اس کا پورا علاقہ بھر گیا. آسمان سے فرشتے اور اتر رہے اور اتر رہے اور اتر رہے. تو پھر فضاؤں میں صف بننا شروع ہوئی، فضاؤں میں صفیں بنی، حوران و غلمان تشریف لائے، جنت کی حوریں اتر آئی، جنت کے غلمان تشریف لائے اور زمین سے آسمان تک صفیں بن گئی فرشتوں کی، اور ان سب کی میرے آقا نے امامت فرمائی اور سب کی نماز پڑھائی. آپ نے سب کی امامت فرمائی. پھر وہاں سے آسمان پر تشریف لے گئے. آپ نے 7 آسمانوں کی سیر فرمائی، جنت کا مشاہدہ فرمایا، جہنم کو دیکھا، اللہ رب العزت والجلال کے بالکل قریب پہنچ گئے. اللہ نے وحی فرمائی اور پھر اللہ کی طرف سے ایک انعام ملا، تحفہ ملا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مجھے یاد فرمایا، آپ کو یاد فرمایا. کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں معراج کی شب میں آسمانوں میں یاد کیا جائے اور کس شان کے ساتھ یاد کیا جائے؟ میرے آقا جب اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے. جب محبوب سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جو خزانوں کے مالک ہیں، کیا تحفہ پیش کیا جائے سوائے اس کے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے. حمد و ثنا زبان پر جاری ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں اللہ کے لیے، مال سے ہونے والی، زبان سے ہونے والی، بدن سے ہونے والی ساری عبادتیں اللہ کے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ کی طرف سے جواب ملا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی طرف سے سلام بھیجا گیا. اس حمد ثنا کے جواب میں اب اس سلام کا جواب میرے آقا دے رہے، السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر. وہاں کسی امتی کو فراموش نہیں فرمایا، عرش پر ہے اور عرش معلیٰ پر یاد فرما رہے اپنے نیک بندوں کو. اللہ کے نیک بندوں کو میرے آقا یاد فرما رہے، وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. اور سوال یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو گئی، لیکن آپ کی امت کے گنہگار، شرابی، کبابی، زناکار، سیاکار، مجرمین کہاں جائیں گے؟ ہم جیسے گنہگار کہاں جائیں گے؟ آقا نے اپنی رحمت میں انہیں سمیٹ لیا، فرمایا السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو. آپ نے یہ نہیں فرمایا السلام علیہ، مجھ پر سلامتی ہو، نہیں، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا. جواب سنیے، السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو. اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ السلام علیہ، مجھ پر بھی سلامتی ہو. لیکن میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا. میرے آقا نے فرمایا السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. مطلب یہ ہے کہ میرے آقا نے اپنے ساتھ میں امت کے گنہگاروں کو جوڑ لیا اور اپنی رحمت کے پر پھیلا کر، جیسے ایک مرغی اپنے پر پھیلا کر سارے چوزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، میرے آقا نے اپنی رحمت کے پر پھیلا کر
اپنی امت کے سارے گنہگاروں کو اپنے ساتھ میں سمیٹ لیا. قربان جائیے آقا کی اس مہربانی پر کہ ہم جیسوں کو سرکار نے اپنے ساتھ شامل فرمایا اور ہماری سلامتی کے لیے دعائیں مانگی. اور جب آپ کو یہ عظیم الشان معجزہ ملا تو پھر امت کو کیا ملا؟ امت کو کیا دیا جائے؟ کیا تحفہ ملے؟ اس لیے اللہ کی طرف سے تحفہ دیا گیا. تحفہ کیا ہے؟ 50 وقت کی نمازیں. اللہ نے فرمایا آپ کی امت پر ہم مہربانی کر کے 50 وقت کی نمازیں دے رہے ہیں کہ وہ نماز میں حاضر ہوں، دل کا دکھڑا سنائیں، ہم سے مناجات کریں، سرگوشیاں کریں، ہمارے قریب آ جائیں. 50 نمازیں لے کر میرے آقا خوش واپس تشریف لا رہے ہیں. راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. فرمایا کیا ملا، کیا کارگزاری ہے؟ ساری کارگزاری سنائی، 50 نمازوں کے ملنے کی خوشخبری سنائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے زخم خوردہ تھے. انہوں نے اپنی قوم کا بڑا امتحان لیا تھا، بڑی آزمائش لی تھی ان کی قوم کی، جس قوم پر اللہ نے من و سلوہ نازل فرمایا. میدان تی میں جب وہ تھے، میدان تی 12 میل کا ایک میدان تھا، ملک شام اور مصر کے درمیان کا ایک علاقہ تھا. ان دونوں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا میدان تھا 12 میل کا. اس میدان کو پار کر کے آگے ملک شام میں داخل ہونا تھا، لیکن یہاں اس قوم کو بھٹکا دیا گیا. ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کی گستاخی اور بدتمیزی کی وجہ سے بنو اسرائیل یہودی اس میدان میں بھٹکتے رہے. اور جب اس میدان میں تھے تو ایسی حالت میں بھی اللہ نے ان کے لیے ساری چیزوں کا انتظام فرمایا. بھوک لگی، بٹیر دیے، کھاؤ، مزے کرو. اور صبح میں اٹھتے تو من اور سلوہ سامنے ملتا، بنا بنایا ریڈی میڈ کھانا کھائیں. پانی کی پیاس لگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ یہاں بھی پانی کہاں ملے گا؟ اللہ نے حکم دیا چٹان پہ اپنی لاٹھی مارے. یہ معجزہ ہے. انہوں نے لاٹھی ماری، چٹان سے 12 چشمے ابل پڑے. 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے، میٹھے پانی کے، ٹھنڈے پانی کے. اور جب رات ہوئی، اندھیرا ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے شکایت کی، اللہ اندھیرے میں ہم کہاں رہیں؟ اے اللہ کے نبی ہم کیسے رہیں؟ اللہ نے ستون لگوائے اور ستونوں پر لیٹیں لگوا دی. اس میدان میں، صحرا میں، ریگستان میں ستون، پلرز لگائے گئے اور ان پلرز پر لائٹیں لگی، قدیلیں لگی اور پوری گلی روشن ہو جاتی تھی. رات ہوتی، اندھیرا ختم ہو جاتا، روشنی پھیل جاتی. جو کپڑے وہ لائے تھے میلے ہونے لگے. اللہ نے فرمایا کہ تمہارے کپڑے میلے نہیں ہوں گے، اسے دھونے کی ضرورت نہیں. 40 سال رہے، 40 سال تک ان یہودیوں کے کپڑے میلے نہیں ہوئے، بالکل جیسے پہنے تھے ویسے ہی تھے. پھٹ جائیں سال میں ایک مرتبہ، 40 سال رہے. کہا تمہارے کپڑے پھٹیں گے بھی نہیں، میلے بھی نہیں ہوں گے، پھٹیں گے بھی نہیں. اچھا، انسان کا سائز تو ہر سال بڑھتا ہے. وہ تو اس میں جوان بھی تھے، بچے بھی تھے، ان کا سائز بڑھے گا تو اس سائز کے کپڑے لائیں کہاں؟ 40 سال تو وہ وہاں رہے. اللہ نے فرمایا تمہارے کپڑے تمہاری سائز کے برابر بڑھتے رہیں گے، تمہارے جیسے جسم ہے اس کے برابر تمہارے پہنے ہوئے کپڑے ایسے ہی بڑھتے ہی رہیں گے، انہیں دوبارہ سلانے کی ضرورت نہیں ہوگی. کیا کیا انعامات دیے اللہ نے بنو اسرائیل. ایسی ناشکری خبیث قوم اور ایسی نجس قوم کہ آخر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات کا ٹیڑھا سوال کیا اور ہر بات کی نافرمانی کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بہت تجربہ کر چکا ہوں بنو اسرائیل کا، اس لیے جائیں اس میں کمی کرا کر لائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. 40 ہوئی، 30 ہوئی، بار بار آنا جانا، آخر 5 باقی رہ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ 5 بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، اس میں بھی تخفیف کرا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا 5 باقی ہیں، اگر یہ بھی روک لیے گئے خالی ہاتھ میں جانا نہیں چاہتا، مجھے ڈر ہے کہ اب 5 کی بجائے 2 کر دیں تو ٹھیک ہے، اگر یہ کہہ دیا جائے 5 بھی ہم واپس لے لیتے ہیں تو پھر میں کیا لے کر جاؤں گا؟ 5 وقت کی نمازیں میں لے کر جانا چاہتا ہوں
5 وقت کی نمازیں لا رہے تھے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا میرے حبیب ہم نے 50 کو 5 کر دیا، لیکن ثواب ہم نے نہیں گھٹایا، یہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے ہم انہی 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دیں گے۔ ہم دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 50 وقت کی نمازوں کا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کی اس مبارک رات میں اللہ کے اس گھر میں ہم معراج کے واقعے کی یاد دہانی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس رات میں ہم سب عہد کریں کہ جو تحفہ ہمیں معراج کی شب میں اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دیا گیا ہے، نماز کا تحفہ، بڑا عظیم الشان تحفہ، شہادتین کے اقرار کے بعد میں، کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد میں، اسلام کے ارکان میں سب سے اہم ترین رکن نماز، سب سے اہم ترین رکن نماز ہے، اور جتنی اطاعتیں، ساری طاعات میں سب سے زیادہ، سب سے اونچا عمل نماز ہے، جیسے نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی نماز ہے ایمان کے بعد میں، ایمان کے بعد میں سب سے بڑی نیکی نماز ہے، اسی طرح گناہوں میں کفر اور شرک کے بعد میں سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑ دینا ہے، نماز کا چھوڑ دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، شراب پینا بھی گناہ ہے، جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، چغلیاں کھانا بھی گناہ ہے، چوری کرنا بھی گناہ ہے، شرابی شراب پیتا ہے وہ بھی گناہ کرتا ہے، زناکار زناکاری کر رہا ہے وہ بھی گناہ کرتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑ دینا ہے، تو کہیں میرے ہوش و آواز ٹھکانے میں ہے یا نہیں؟ میں کوئی بے ہوشی میں، مدہوشی میں یا ہوش کے بغیر کہہ رہا ہوں کہ نماز کا چھوڑ دینا ان سارے گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ ہاں، نماز کا چھوڑ دینا شراب پینے سے زیادہ بڑا گناہ ہے، شراب کا چھوڑ دینا، نماز کا چھوڑ دینا، نماز کا چھوڑ دینا چوری کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے، نماز کا چھوڑ دینا زنا کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے، نماز کا چھوڑ دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ جانتے ہیں جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابلیس نے ایک سجدے سے انکار کیا، وہ تو خیر انکار ہے، اس نے انکار کیا اور اس انکار کے نتیجے میں اسے دربار سے بھگا دیا گیا۔ ہم صبح سے شام تک اگرچہ کہ سجدوں کا انکار نہیں کرتے، لیکن فعلاً سجدہ بھی تو نہیں کرتے ہیں نا۔ صبح سے رات تک 5 وقت کی نمازیں چھوڑ کر ہم کتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں۔ جب ہم اتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں تو ہم اللہ کی طرف سے کتنے بڑے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے اور میرے نبی کا صدقہ ہے کہ ہم اتنا بڑا سنگین جرم کرنے کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے، ہمیں مہلت دے رکھی ہے۔ اس لیے نماز کا عہد کرے، ہر مسلمان نماز کی پابندی کرے اور منمانی نماز نہ پڑھے۔ حضرت 3 وقت تو پڑھ لیتا ہوں، 2 وقت نہیں پڑھ سکتا، صبح میں اٹھنا مشکل ہے، رات میں نماز پڑھنا مشکل ہے عشاء کی۔ حضرت صبح نہیں پڑھ سکتا، عصر چھوٹ جاتی ہے، نہیں، یہ تو من کی نماز، من پسند نماز ہے کہ جب موقع ملا پڑھ لیا، باقی نمازیں چھوڑ دی۔ اللہ نے 5 وقت کی نمازیں عطا فرمائی ہے، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام لازمی، ضروری اور فرض ہے۔ یہاں تک کہ اگر مریض ایسے مریض ہو کہ حرکت نہیں کر سکتے ہو، صرف اشارہ کر سکتے ہو، اشارے سے نماز پڑھیں۔ اگر ایسی سخت حالات آ چکے ہوں کہ سر پر موت منڈلا رہی ہو اور دشمن تلوار تھامے ہوئے سر پر مسلط ہو، ایسے حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ نماز ایسی حالت جنگ میں بھی واجب ہے، فرض ہے، ادا کرنا ضروری ہے۔
اس لیے ایک تو نماز کا اہتمام کریں، اور دوسرا آج کا پیغام یہ ہے کہ جو حالات ہیں ان حالات میں یقین رکھیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی اطاعت پر کمر بستہ ہو جائیں، گناہوں کو چھوڑیں اور گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں، پھر اللہ کی طرف سے فتوحات کا انتظار کریں۔ وہ شعب ابی طالب کے قیدی اور وہ طائف کے مظلوم، آخر اللہ نے انہیں کتنی اونچی شان عطا فرمائی کہ وہ حرم مکی سے ارض مقدس بیت المقدس میں تشریف لے گئے، وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے، کتنا بڑا اعزاز عطا کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی وہ شعب ابی طالب میں قیدی ہیں، گرفتار ہیں، محصور ہیں، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، کبھی وہ طائف کے بازاروں میں مظلومیت کا شکار ہیں، لیکن ہم نے ان کو معراج جیسا واقعہ عطا کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، اگر آج کے ان حالات میں تمہیں تنگ کیا جا رہا، تمہیں پریشان کیا جا رہا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے اپنے رشتے کو مستحکم کریں۔ ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق اللہ سے جتنا مضبوط ہوگا، اللہ بہت جلد ہمارے لیے راستے کھولیں گے، مشکلات دور ہوں گی، اندھیرا جتنا پھیلے گا صبح کی روشنی تو آنی ہی آنی ہے۔ سخت اندھیرے سے، صبح کی روشنی سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ صبح کی روشنی آئے گی، لیکن صبح کی روشنی کے انتظار میں ہمیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے آپ کو لگانے اور اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور اللہ ہر طرح کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دین و ایمان پر اللہ اپنے نبی کے صدقے میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ اس وقت ہم آپ کے گھر میں جمع ہیں، اے اللہ آپ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم اپنے ہاتھ آپ کی بارگاہ میں پھیلائے ہوئے، اپنے دامن آپ کے سامنے پسارے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم آپ کے دربار کے فقراء ہیں، اللہ ہم آپ کے دربار کے فقیر ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو۔ اللہ یہ آپ کا فرمان ہے، اور آپ نے اپنے بارے میں فرمایا واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہیں، بے نیاز ہیں، قابل تعریف ہیں۔ اللہ ہر طرح کی تعریفوں کے آپ مستحق ہیں، ہر طرح کی حمد و ستائش آپ کے لیے زیبا ہے۔ اللہ ہم تو آپ کے دربار کے فقراء ہیں، مساکین ہیں۔ اللہ دنیا میں فقراء کا دستور یہ ہے کہ جب فقیر بھیک مانگنے کے لیے چلتا ہے تو اپنے ہاتھ میں کشکول لے کر چلتا ہے، اپنے ہاتھ میں برتن لے کر چلتا ہے۔ بھیک دینے والے اس کے خالی برتن میں
کوئی چاول ڈال دیتا ہے، کوئی روٹیوں کے ٹکڑے ڈال دیتا ہے، کوئی روپیوں کے سکے ڈال دیتا ہے۔ اللہ ہم آپ کے دربار کے فقیر، آپ کے دربار میں بھیک مانگنے کے لیے اس رات میں نکلے تو اللہ ہم نے اپنے ہاتھوں ہی کو مولا کشکول گدائی بنا دیا، فقیروں کا کشکول بنا دیا، فقیروں کا برتن بنا دیا۔ اللہ ہم نے اپنے ہاتھوں ہی کو برتن کی طرح آپ کے سامنے پھیلا دیا ہے، برتن بنا کر ہم نے آپ کے سامنے اس ہاتھ کو پھیلا دیا ہے۔ اللہ ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ہمارے دامن خالی ہیں، ہم تہی دست تہی دامن لاچار مجبور اور عاجز فقراء اور مساکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، مولا ہمیں مغفرت کی بھیک عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے ان خالی ہاتھوں میں آپ رحمت کی بھیک رکھ دیں۔ اللہ ہمارے ان خالی ہاتھوں میں آپ مغفرت اور رحمت کی بھیک عطا فرما دیں۔ اللہ ہماری ساری جائز مرادیں پوری فرما دے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب آپ کے بندے ہیں، ہم بندے ہیں پر بڑے گندے ہیں۔ اللہ ہم گندے ہیں پھر بھی آپ ہی کے تو بندے ہیں۔ اللہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اے اللہ ہماری لاج رکھ لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری ساری جائز مرادیں پوری فرما دے، ہماری حاجتیں پوری فرما دے، ہماری دلی مرادیں پوری فرما دے۔ اللہ ہم آج کی شب میں آپ کے سامنے اپنی حاجتیں لے کر حاضر ہیں، اپنی ضرورتیں لے کر حاضر ہیں۔ اللہ ہماری ساری جائز ضرورتیں پوری فرما دے۔ اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دے، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما دے۔ اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہمارے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے تاجروں کی تجارتوں کو فروغ اور ترقیات سے مالا مال فرما دے، تاجروں کی تجارتوں کو ترقیات عطا فرما دے، کاروباریوں کے کاروبار کی حفاظت فرما لے۔ اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، جن کی اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ اللہ جو بے گھر ہیں انہیں بہترین گھر عطا فرما دے، عافیت والا گھر عطا فرما دے۔ اللہ جو پریشانیوں میں گرفتار ہیں ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہمارے گھروں میں جو کنوارے بچے بچیاں نکاح کے لیے تیار ہیں اور ان کے لیے جوڑوں کی تلاش ہے، اللہ انہیں نیک اور صالح جوڑے مہیا فرما دے، اللہ انہیں نیک اور صالح جوڑے فراہم فرما دے، اللہ ان کے نکاح کو آسان فرما دے۔ اللہ جتنی حاجتیں ہماری ہیں وہ ساری جائز حاجتیں پوری فرما دے۔ اللہ ہمارے ماں باپ جو بقید حیات ہیں ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ میں عمل صالح کے ساتھ میں درازی نصیب فرما۔ ہمارے ماں یا باپ جو بھی آپ کے جوار رحمت میں آ چکے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما۔ اے اللہ انہی کروٹ کروٹ ان کی قبروں میں مغفرت اور رحمت کے فیصلے فرما، انہی کروٹ کروٹ چین عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ ہمارے دور کے قریب کے رشتہ دار جتنے مرحوم ہو چکے ہیں مولا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اللہ ہم پر رحم فرما، جب ہمارا بھی شمار مرحومین میں ہونے لگے گا، جب آپ کا پیغام ہمارے پاس آئے گا اور اللہ ہم آخری نگاہ دنیا پر ڈال رہے ہوں گے اور ہمارے دوست و احباب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بیوی بچے ہمارے اطراف میں ہمیں گھیرے ہوئے کھڑے ہوں گے، ہم ان پر آخری نظر ڈال رہے ہوں گے اور ملک الموت اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آ چکے ہوں گے اور ہمارے جسم سے روح قبض کریں گے اور ہمارے جسم و جان کا رشتہ ٹوٹے گا، ہمیں دنیا کی تنگیوں سے نکالا جائے گا، آخرت کی وسعتوں میں پہنچا دیا جائے گا، ہم دنیا پر حسرت بھری نگاہ ڈال رہے ہوں گے اور آخرت ہم پر منکشف کر دی جائے گی، ہمارے جسم و جان کا رشتہ ٹوٹے گا اور ہماری زبان گم ہو جائیں گی، ہماری آنکھیں پتھر جائیں گی، ہماری زبان میں بولنے کی طاقت نہیں ہوگی،
ہمارے پیروں میں چلنے کی قوت نہیں ہوگی، ہمارے ہاتھوں کی حرکت ختم ہو جائے گی، ہمارے کانوں میں سننے کی طاقت نہیں ہوگی، ہم بے حس و بے جان پڑے رہ جائیں گے، ہمیں تختے پر لٹایا جائے گا، ہمیں الٹ پلٹ کیا جائے گا، ہمارے جسموں پر پانی بہایا جائے گا اور ہمیں کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا، ہمیں تختے پر لٹا کر پھر اس کے بعد ہمیں جنازے میں لٹا دیا جائے گا، ہمیں کندھوں پر سوار کیا جائے گا، اور ہم جو آج اپنی نماز پڑھنے کو تیار نہیں، ہم اپنے قدموں پر چل کر آپ کے گھر کو آنے کے لیے تیار نہیں، کل اللہ ہمیں کندھوں پر اٹھایا جائے گا اور ہماری نماز پڑھی جائے گی، پھر ہمیں لے جایا جائے گا اور منو مٹی کے نیچے ہمیں دبا دیا جائے گا، ہمارے اپنے ہمارے اوپر مٹی ڈال کر واپس چلے جائیں گے، پھر ہمیں تنہائی کے گھر میں رہنا ہوگا، وحشت والا ٹھکانہ ہوگا، مٹی کا بچھونا ہوگا، کنکر اور پتھر میں لیٹنا ہوگا، اللہ و منکر نکیر سوال کے لیے آئیں گے، اللہ آپ کے سوا ہمارا سہارا کون ہوگا؟ اللہ اس وحشتناک دن کے لیے، اس وحشتناک رات کے لیے، اللہ اس وقت کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق دے دے، اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اس سے پہلے کہ ہمارے جسموں پر کفن کا کپڑا پہنایا جائے ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، اللہ اس سے پہلے کہ ہمیں تختے پر الٹ پلٹ کیا جائے اور ہمارے جسموں پر پانی بہایا جائے، ہمارے جسموں کو غسل دیا جائے، اس سے پہلے اے اللہ ہمیں توبہ کے پانی سے غسل عطا فرما دے، اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، آج کی اس مبارک مجلس کی برکت سے ہم میں سے ہر ایک کو پکا سچا 5 وقت کا نمازی بنا دے، نمازوں کا اہتمام عطا فرما دے، اور جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کی قضا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ آپ کو راضی کر کے آپ کے پاس حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی سنوار دے، اللہ ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے، اے اللہ ملک کے حالات کو سدھار دے اور سنوار دے، اے اللہ ملک کے اندر سے بدامنی کو ختم فرما دے، ظالموں کے تسلط کو ختم فرما دے، اے اللہ مظلوموں کی حمایت اور نصرت فرما، اے بے آسراؤں کا آسرا، اے بے سہاروں کا سہارا، اے مظلوموں کی فریاد رسی فرمانے والے، اے ہماری فریاد سننے والے، اے مظلوموں کی حمایت اور نصرت فرمانے والے، اے بے کسوں کے مہربان اللہ، اے بیچاروں اور درد مندوں کے دل کی دعائیں سننے والے اور ان کے دکھ درد کو دور فرمانے والے، اے مظلوموں کی دعاؤں کو قبول فرمانے والے، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے اور ملک میں ہمیں عزتیں نصیب فرما دے، ذلت اور رسوائی سے پورے مسلمانوں کی حفاظت فرما لے، باطل کی سازشوں کو ناکام بنا دے، اللہ باطل بڑی بڑی سازشیں بنا رہا ہے، اللہ باطل کی ساری سازشوں پر پانی پھیر دے، ان کی ہر سازش کو ناکام اور نامراد بنا دے، اور ان کی سازشوں سے، ان کے شرور و فتن سے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اس ملک میں اسلام کا بول بالا فرما، امت مسلمہ کو عزتیں اور سربلندیاں عطا فرما، باطل کو سرنگوں فرما دے، حق کو سربلند فرما دے، اے اللہ اس ملک میں ہر طرح کی عزت اور سربلندیاں اہل اسلام کو عطا فرما دے اور اہل کفر کو مغلوب کر دے، ان کی طاقت کو توڑ دے، ان کے صفوں میں انتشار پیدا فرما دے، باطل کے صفوں میں توڑ پیدا فرما دے، اے اللہ باطل کو سرنگوں کر دے، اے اللہ باطل کی قوت کو ختم فرما دے اور اسلام کو قوت اور غلبہ عطا فرما دے، اے اللہ اس ملک میں ہمارے سارے مساجد کی حفاظت فرما لے، تمام مکاتب کی حفاظت فرما لے، تمام مدارس کی حفاظت فرما لے، اللہ اس ملک میں ہر خانقاہ کی اور ہر دینی اور ملی ادارے کی حفاظت فرما لے، اس ملک میں مسلمانوں کے اسلامی تشخص اور پہچان کی حفاظت فرما لے، اے اللہ اس ملک میں سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ
ہم مظلوموں کی حمایت فرما، اے اللہ ہم فقراء اور مساکین پر رحم فرما دے، ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہم نے جو بھی مانگا ہے وہ عطا فرما دے، اے اللہ جو بھی مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما دے، ہماری سب دعاؤں کو آپ محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے قبول فرما لے مولا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صل اللهم وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔